آج کی ویڈیو میں میرا ایک سوال ہے جو تمام مردوں سے ہے۔ اولاد ہونا نہ ہونا یہ نصیب کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے بیٹا عطا کرے، جسے چاہے بیٹی عطا کرے۔ ہمارے یہاں پہ بڑی ایک افسوسناک سی سوچ ہر گھر میں پائی جاتی ہے کہ ہر چیز کا الزام ہم بڑی آسانی سے عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ بالفرض کوئی بھی معاملہ خراب ہوا ہے تو وہ عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ اولاد نہ ہو رہی ہو کسی کی تو بھی ہم عورت پہ عذر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید وہ وقت ہی نہیں ابھی رکھا ہمارے لیے کہ اللہ پاک ہمیں عطا کرے، ہمیں تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ نے جو مقررہ وقت رکھا ہوگا جس چیز کے لیے اللہ پاک وہ ہمیں عطا کر دے گا اگر ہمارے نصیب میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی تو اس کا بلیم آپ عورت پہ دینا شروع کر دیں۔ دوسری بات، اللہ پاک اگر آپ کو اولاد دے رہا ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک آپ کو عطا کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگ کا جو ہوتا ہے کہ نہیں بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ آپ عورت کو یہ کہتے ہیں کہ بس بیٹی کیوں ہے، بیٹا چاہیے۔ اب ساس کہہ دیتی ہے، گھر والے کہہ دیتے ہیں، شوہر کہہ دیتا ہے مجھے تو بیٹا ہی چاہیے۔ کیوں ہم لوگوں نے اس سوچ کو ابھی تک اپنے گھروں کی جو اینٹیں ہیں نا ان میں کہیں رکھا ہوا ہے؟ مطلب اگر ہم نے وہ نکالی اینٹ اس سوچ کی تو شاید ہمارے گھر ہل کے رہ جائیں گے کیا؟ کیوں ہم یہ سوچتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ پاک نے بیٹیوں کو رحمت کہا ہے، اس کے باوجود ہم لوگ بیٹیوں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے۔ کیا کرے وہ ماں کہ اللہ پاک نے اسے بیٹی عطا کر دی ہے، اسے خوش ہونا چاہیے یا پھر اسے غم زدہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ اس کے گھر والوں کو بیٹا چاہیے۔ اب اگر اولاد نہیں ہے اور وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے دونوں میاں بیوی کے لیے، تو اس میں خالی عورت ہی کیوں قصوروار ہے؟ کیوں عورت کو الزام دیا جاتا ہے کہ شاید اسی میں کوئی مسئلہ تھا، اس کو بانجھ کہہ دیا جاتا ہے، ہزار طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، اس عورت پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ جو ہم سب کی نظروں سے گزرا ہے کہ ایک 60 سال عورت نے کہ ایک عورت کے پیٹ سے بچہ 6 ماہ کا بچہ نکالا ہے، اور دیکھیں نہیں تھا ان کے نصیب میں پھر بھی، کیونکہ اس کی بیٹی کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی تو اس نے اس کا گھر بچانے کے لیے کسی اور عورت کا قتل کیا اور اس کے پیٹ سے بچہ نکالا۔ اب بولنے میں اتنا عجیب لگتا ہے، سننے میں اس قدر لگتا ہے کہ کیسے کہاں سے ہمت آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ نہ جانے اس کی بیوی بچی جو اس عورت کی بیٹی تھی اس کو کتنا ٹارچر دیا جاتا ہوگا کہ طلاق دے دیں گے اولاد نہ ہوئی تو، اس طرح کی باتیں کہ وہ اس قدر مجبور ہو گئی اس کی ماں کہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کہ اس کو اولاد مل جائے تو اس نے کسی کا قتل کر دیا۔ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس نے نہ صرف اس عورت کا قتل کیا، وہ چھوٹا سا جو 6 ماہ کا وہ بچہ تھا وہ بھی دم توڑ گیا۔ تو یہ سب کچھ جب ہی ہوتا ہے جب معاشرے میں ایسی چیزیں رہتی ہیں، لوگ لان تان کرتے ہیں، لوگ باتیں سناتے ہیں، لوگ آپ کو ڈپریشن دیتے ہیں، ٹارچر دیتے ہیں، فزیکل ٹارچر دیتے ہیں، مینٹل ٹارچر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کرنا چھوڑ دیں۔ جب تک آپ لوگ یہ سب کرنا نہیں چھوڑیں گے معاشرے میں ایسے واقعات ابھرتے ہی رہیں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی عمر کی لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں اور پھر کس لیے کی گئی یہ شادی؟ جی اس کے گھر بیٹیاں ہی تھی، اس کے گھر بیٹا نہیں ہو رہا تھا تو اس نے شادی کرنی تھی، تو اس لیے میری بچی کی عمر بھی ہو گئی تھی، مطلب وہ 20 سال کی ہے لیکن ہماری نظر میں وہ 30 سال کی لگنے لگ جاتی ہے ہمیں، تو وہ بڑی ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو شادی کر لیتے ہیں۔ پھر آپ اس سے وہی چین اور سرکل دوبارہ چل پڑتا ہے، پھر اس سے بھی ڈیمانڈ ہونے لگتی ہے کہ بیٹا ہی چاہیے۔ اولاد آپ چاہے بیٹا ہے یا بیٹی آپ کے لیے آزمائش ہی ہے۔ آپ پہ ہے کہ آپ نے دونوں کو اچھا انسان کس طرح سے بنانا ہے۔ آپ کے پاس بیٹی ہے تو آپ نے اسے ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان کیسے بنانا ہے۔
آپ کے پاس بیٹا ہے تو آپ نے اسے ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان معاشرے کے لیے اچھا انسان کیسے بنانا ہے. تو اپنی سوچ کو بدلے تاکہ آنے والے وقت میں یہ جو ہمارے اتنے افسوسناک واقعات نظر آتے ہیں نا، یہ ہونا بند ہو جائیں. جزاک اللہ.